بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال علیہ السلام البخل جامع لمساوی العیوب وَهُوَ زِمَامٌ يُقَادُ بِهِ إِلَى كُلِّ سُوءٍ۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ہر فرمان میں جہاں بھی آپ نہج البلاغہ کو دیکھیں گے سخی بندے کی تعریف فرماتے ہیں اور بخل کو ناپسند فرماتے ہیں۔ بخیل بندہ جو عطا کر سکتا ہے نہیں کرتا، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو دور کر سکتا ہے لیکن وہ بخل والی بری صفت آڑے آ جاتی ہے، اس کی ضرورت پوری نہیں کرتا۔ اکٹھا کرنا حتیٰ کہ بخیل بندہ حقوق اللہ بھی ادا نہیں کرتا۔ حقوق اللہ، بخل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بس جمع کرتے ہو، جو بھی ہو اس کو اکٹھا کرو۔ امیر المومنین اس کے بارے میں یوں فرماتے ہیں، بخل ایک ایسی صفت ہے، بخل ایک ایسا عیب ہے، فرماتے ہیں البخل جامع لمساوی العیوب، تمام برے عیوب کا مجموعہ ہے۔ یعنی جو بندہ بخیل ہوتا ہے، جس میں بخل کی صفت آ گئی، سمجھو وہ تمام عیوب کا مجموعہ اس کے پاس آ گیا، پھر ہر عیب اس میں آ جاتا ہے۔ بخیل جو آگے فرماتے ہیں وَهُوَ، یہ بخل زمام کہتے ہیں مہار کو، لگام کو، یہ جو گھوڑے کے، اونٹ کے یا جانور کو پکڑ کے ہم جب ادھر ادھر لے جاتے ہیں اس کو، ہوا زمام، بخل ایسی مہار ہے، ایسی لگام ہے، یقاد بہ الی کل سوء، کہ جس سے اسے ہر برائی کی طرف، کل سوء کہتے ہیں برائی کو، یقاد یعنی اس کو کھینچنا، یقاد بہ، بخل ایک ایسی مہار ہے، ایک ایسی لگام ہے، ایک ایسی گلے کی رسی ہے کہ اس کے ذریعے اس کو ہر برائی کی طرف کھینچا جاتا ہے۔ بخیل بندہ قرآن کی نظر میں بھی مبغوض ہے، وہ بھی سخی، منفق، خرچ کرنے والے کو قرآن قابل تعریف سمجھتا ہے، اور ظاہر امیر المومنین بھی اسی قرآن کی تفسیر فرما رہے ہیں۔ بخیل ان کی نظر میں بھی مبغوض ہے۔ وقال علیہ السلام الرزق رزقان، امیر المومنین کا ہر فرمان ہی ذیشان ہے، ہر فرمان ایسا ہے کہ اگر ہم اس میں تھوڑا سا تدبر کریں، تفحص کریں، غور کریں تو ہمیں لگتا ہے کہ مولا براہ راست ڈائریکٹ مجھے خطاب کر رہے ہیں۔ بات پڑھنے کی نہیں ہے، بات غور کرنے کی ہے۔ یہ جو فرمان ہے امیر المومنین کا، اس میں امیر المومنین رزق کی دو قسمیں بنا رہے ہیں۔
فرماتے ہیں ایک رزق وہ ہے جس کے پیچھے تو بھاگتا ہے، اور ایک رزق وہ ہے جو تیرے پیچھے ہے، جو تیرے ساتھ ساتھ ہے، تو نہ مانگ وہ پھر بھی آتا ہے، تمہیں اس کا علم نہ ہو وہ پھر بھی پہنچ کر رہتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس کے پیچھے تو صبح و شام بھاگتا ہے۔ دعوت فکر ہے امیر المومنین کی کہ تمہیں وہ کیوں پسند نہیں کہ جو تیرے طلب نہ کرنے کے باوجود بھی تجھ تک پہنچ جاتا ہے، تیرے علم میں بھی نہیں ہوتا، تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اور وہ تجھ تک پہنچ جاتا ہے اور اس کو کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ کیا یہ رزق تمہیں زیادہ اچھا لگنا چاہیے یا وہ رزق کہ جس کے پیچھے تو بھاگتا ہے اور یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ تمہیں ملے گا بھی صحیح یا نہیں؟ بالفاظ دیگر، ایک رزق وہ ہے جو تیرا مطلوب ہے، جس کا ملنا بھی کنفرم نہیں، نہ ملنا بھی کنفرم نہیں۔ ایک رزق وہ ہے جو تیرا طالب ہے، جو ہر حال میں تجھ تک پہنچ جائے گا۔ اب یہ فیصلہ تو نے کرنا ہے کہ تمہیں کون سا والا رزق، چونکہ جو تیرا طالب ہے تو نہ مانگ وہ پھر بھی آتا ہے، تمہیں پتہ نہ ہو وہ پھر بھی پہنچ رہے گا، تو بس تمہیں اس رزق پر اکتفا کرنا چاہیے جو تیری تلاش میں ہے، وہ رزق نہیں جس کی تلاش میں تو پھرتا ہے۔ جو رزق تیرا طالب ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت تجھ تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی، اور جو تیرے مقدر میں نہیں ہے تو دنیا جہان کی کوشش کر لے وہ کبھی تمہیں مل نہیں سکتا۔ اس کا ہم ترجمہ پڑھیں، پھر دوبارہ پڑھیں، پھر تھوڑا اس میں غور کریں، پھر اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم لوگ آیا اس رزق پر مطمئن ہیں، اکتفا کیے ہوئے ہیں کہ جو ہمارا طالب ہے، جس نے ہم تک پہنچ کر ہی رہنا ہے، یا ہم اس رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جس کے ملنے کا بھی ہمیں کوئی یقین نہیں ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں الرزق و رزقان، رزق دو طرح کے ہیں، رزق تطلبہ، ایک رزق وہ ہے جسے تو تلاش کرتا ہے، آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں ایک رزق جو تیرا مطلوب ہے، رزق یطلبک، اور ایک وہ ہے جو تمہیں تلاش کرتا ہے، یعنی ایک رزق ہے مطلوب، تیرا مطلوب، اور ایک قسم ہے رزق کی، ایک طرح یہ ہے کہ رزق تیرا طالب ہے، دو ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں رزق یطلبک، ایک قسم رزق کی وہ ہے جو تمہیں طلب کرتا ہے، تمہیں تلاش کرتا ہے، جو تمہیں ڈھونڈتا ہے۔ فَإِن لَمْ تَأْتِهِ، چاہے تو اس تک نہ بھی پہنچے، عطا کا وہ خود تجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ جو رزق تیرا طالب ہے تو اس وادی میں بھی نہیں ہے، تو نے ادھر جانے کی کوشش بھی نہیں کی، تو نے اس کے حصول کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، عطا کا وہ پھر بھی تجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں فلا تحمل ہم سنتک علی ہم یومک،
فلا تحمل ہما سنت کا، سنہ کہتے ہیں سال کو، فرماتے ہیں سال بھر کا ہم، فکر، پریشانی، غم، اس کو حامل نہ کر، نہ لاد، نہ بوجھ بنا، کس پر؟ علی ہم یوم کا، اپنے ایک دن کی فکر پر. آگے اس کی وضاحت آئے گی. ایک دن کی فکر پر سال بھر کے فکر کو تحمیل نہ کر کہ سال بھر 365 دن کی روزی روٹی. کفا کا کل یوم ما فیہ، ہر دن جو اس میں ہے، کفا کا، وہ تمہیں کفایت کرتا ہے. دوبارہ غور کرو، کفا کا تمہیں کفایت کرتا ہے، تیرے لیے کافی ہے. کل یوم ما فیہ، ہر وہ دن جو اس میں ہے. مراد کیا؟ ہر دن کا رزق تیرے لیے کفایت کرتا ہے. غور ہو گیا؟ ہر دن کا کفایت کرتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَيُعْطِيكَ، اللہ تبارک و تعالی تمہیں عطا کرے گا. فی کل غدن، سوری میں عبارت رہ گئی، کفا کا کل یوم ما فیہ. فَإِن تَكُنِ السَّنَةُ مِنْ عُمْرِكَ، تو جو ایک سال، اگلے سال بچے بڑے ہو جائیں گے تو ان کے لیے کچھ کرنا ہے، اگلے سال یہ کرنا ہے، اگلے سال کی پلاننگ کر رہا ہے. امیروں نے فرماتے ہیں فَإِن تَكُنِ السَّنَةُ مِنْ عُمْرِكَ، اگر تیری عمر کا سال باقی ہے. پوری توجہ، یہ ان، اس کو کہتے ہیں ان شرطیہ. یہ کیوں لگا رہے ہیں؟ اس لیے لگا رہے ہیں کہ اول تو تمہیں یہ کہاں سے یقین ہے کہ تیری زندگی کا پورا سال ابھی باقی ہے؟ لیکن فرماتے ہیں فَإِن تَكُنِ السَّنَةُ، اگر ایک سال بھی تیری عمر سے ہے، ایک سال بھی تیری عمر میں ہے، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى، یقیناً خداوند متعال، سَيُعْطِيكَ، تمہیں عطا کرے گا، تو اس تک پہنچائے گا. فی کل غد جدید، غد یعنی آنے والا دن، جدید یا ہر نئے آنے والے دن تجھ تک پہنچائے گا. ما قسم لکا، جو اس نے تیرے لیے مقرر کیا ہے. اگر تیری زندگی کا ایک سال یا چند سال باقی ہے، ہر نئے دن میں، ہر آنے والے نئے دن میں جو رزق اس نے تیرے لیے مقدر کیا وہ تجھ تک پہنچے گا. یہ ہوتا ہے رزق طالب، جو تیری تلاش میں ہے، تیری جستجو میں ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اگر سال ہے. وَإِن لَمْ تَكُنِ السَّنَةُ مِنْ عُمْرِكَ، لیکن اگر تیری عمر میں سال ہے ہی نہیں، تو جو اگلے سال کی پلاننگ میں مصروف ہے کہ اگلے سال میرا یہ خرچہ ہے، یہ خرچہ ہے، یہ خرچہ ہے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے. اگر ان لم تکن السنۃ من عمرک، اگر تیری عمر میں سے سال ہے ہی نہیں، یعنی ابھی سال تیری عمر ہے ہی نہیں، ہو سکتا ہے کل پرسوں مہینہ 15 دن تو دنیا سے چلا جائے. جب سال تیری عمر میں ابھی نہیں ہے، جس کا تمہیں علم نہیں ہے کہ سال ہے یا نہیں ہے، فَمَا تَصْنَعُ بِالْهَمِّ مَا لَيْسَ لَكَ. سبحان اللہ. فرماتے ہیں جب سال تیری عمر میں اگلا ہے ہی نہیں، فَمَا تَصْنَعُ بِالْهَمِّ مَا لِمَا لَيْسَ لَكَ، جو تیرے لیے ہے نہیں،
جب اگلا سال تیری زندگی میں ہے ہی نہیں، جو تیرے لیے نہیں ہے، فما تصنع بالہم، تو اس کے فکر سے کیا کرتا ہے؟ جو تیرا نہیں ہے تو اس کا فکر کر کے کیا کرنا چاہتا ہے جو تیرے لیے ہے ہی نہیں؟ دیکھو نا، دو باتیں آ گئیں. اگر سال تیری زندگی کا ہے، ہر نئے دن تیرا رزق اس کی طرف سے تم تک پہنچ کر رہے گا، اور اگر اگلا سال تیری زندگی میں ہے ہی نہیں تو پھر تو اس کا فکر کر کے کیا کرتا ہے؟ فما تصنع بالہم، فکر کیا کرتا ہے جو تیرا ہے ہی نہیں. اگلا جملہ فرماتے ہیں لا وَلَن يَسْبِقَكَ إِلَىٰ رِزْقِكَ طالب. پوری توجہ. جو تیرا رزق ہے، جو رزق اللہ تبارک و تعالی نے تیرے لیے معین مقدر فرمایا ہے، کوئی طالب، کوئی طلبگار، کوئی چاہنے والا تجھ سے پہلے اس تک پہنچ نہیں سکتا. دیکھو نا، دو بندے دوڑتے ہیں نا تو ہوتا کیا ہے؟ جو پہلے پہنچتا ہے وہ اٹھا لیتا ہے. لیکن یہاں نظام ہی اور ہے کہ جو رزق اللہ نے تیرے لیے رکھ دیا ہے، لن یسبقک طالب، کوئی طلبگار، کوئی محنتی جو مرضی کرے وہ تیرے رزق پر تجھ سے آگے سبقت کر نہیں سکتا، بڑھ نہیں سکتا، وہ صرف تیرا ہی تیرا ہے. وَلَن يَغْلِبَكَ عَلَيْهِ، اور جو تیرا ہے اس پر کوئی غالب غلبہ کر نہیں سکتا، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کوئی چھیننے والا اس کو چھین نہیں سکتا، کوئی غاصب تیرے رزق کو غصب کر نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ صرف تیرا ہے. وَلَن يُبْطِئَ عَنْكَ، لن یبطئ یعنی لن یؤخر، بتی یا ابطاء کہتے ہیں تاخیر کرنے کو، لیٹ ہو جانا. فرماتے ہیں وَلَن يُبْطِئَ عَنْكَ مَا قُدِّرَ لَكَ، جو تیرے لیے مقدر کیا جا چکا ہے، جو رزق تیرے لیے معین ہو چکا ہے، لن یبطئ عَنْكَ، وہ تجھ سے کبھی تاخیر نہیں کرے گا. ایسا نہیں کہ رزق اللہ تبارک و تعالی نے تیرے لیے معین کیا ہو اور تم تک نہ پہنچے، ایسا ہو نہیں سکتا. جو رزق تیرا ہے اور جس وقت کا ہے، اس نظام الہی کا یہ حصہ ہے کہ وہ صرف تم تک ہی پہنچے گا، اس کو پر نہ کوئی اور طالبگار، کوئی محنتی تجھ سے پہلے وہاں پہنچ سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی غلبہ کرنے والا اس پر غالب آ سکتا ہے کہ رزق تیرا ہو اور چھین کے کوئی اور لے جائے. امیر المومنین فرماتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اب تیرے اوپر ہے کہ تو اس رزق کے طالب پر اکتفا کرتا ہے، قناعت کرتا ہے کہ جو ہر حال میں تجھ تک پہنچے گا، یا اس کے پیچھے بھاگتا ہے کہ جس کا ملنا یا نہ ملنا کچھ کنفرم نہیں. وقال علیہ السلام رب مستقبل یوما لیس بمستدبرہ ومغبوط فی اول لیلہ قامت بواکیہ فی آخرہ. دو جملے ہیں اور ان دو جملوں میں امیر المومنین نے پورا ہماری زندگی اور موت کا خلاصہ بتا دیا. بئی معنی کہ نہ زندگی تیرے ہاتھ میں ہے، نہ موت تیرے ہاتھ میں ہے. چھوٹے چھوٹے جملے، کوئی لمبا خطاب نہیں، کوئی لمبی تقریر نہیں، لیکن کیسے؟ رب مستقبل یومن،
یعنی آنے والے دن کی انتظار کرنا، دن ہوگا تو یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ مستدبر یومن یعنی دن کو پیچھے چھوڑنا، یعنی پورا دن گزر گیا اور وہ اب بھی ہے۔ مستدبر کا لغوی معنی ہوتا ہے پشت کرنا، پیٹھ کرنا۔ مراد کیا؟ یعنی دن کا گزر جانا۔ فرماتے ہیں ربا، بہت سے لوگ ایسے ہیں، مستقبل یومن جو دن کا استقبال کرتے ہیں، سامنا کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں آنے والے دن کا۔ یہ طلوع صبح ہوتی ہے، آج کے یہ پرانے گئے، آج یہ ہے، سارے دن کو اپنی مسئولیات بناتے ہیں۔ لیکن لیسا مستدبر ہی، وہ اس کو پیٹ نہیں دے سکتے، یعنی مراد کیا؟ وہ دن گزارنا بھی ان کو ملتا نہیں کہ دن گزر جائے اور وہ ہوں۔ بہت سارے ایسے لوگ جو مستقبل یوم، اس کا ہم مفہوم لفظی ترجمے سے باہر نکل کرتے ہیں، بہت سارے لوگ جو صبح پورے دن کی پلاننگ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم نے آج پورے دن میں کیا کیا کرنا ہے، لیکن وہ دن گزارنا ان کو نہیں ملتا، سب وہیں رہ جاتا ہے۔ وَمَغْبُوتٍ، مغبوط، غبطہ کہتے ہیں رشک کو، مغبوط جس پر رشک، ایک ہوتا ہے حسد، ایک ہوتا ہے رشک۔ رشک یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو نعمت اس کو دی ہے اس کے پاس بھی رہے اور مجھے بھی عطا فرمائے، یہ ہوتا ہے رشک۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ آپ کو اس کی نعمت سے کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ اس سے ناخوش نہیں ہیں۔ باقی ہو گیا دوسرا کہ اللہ نے اس کو کیوں دیے ہے، اللہ اس سے لے لے، اللہ مجھے دے دے، وہ مذموم عادت ہے۔ رشک میں کوئی مذمت نہیں ہے۔ رشک کیا ہوتا ہے؟ یا اللہ جو نعمت اس کو عطا فرمائی ہے اس کے پاس بھی رہے، ایسی ایک نعمت مجھے بھی عطا فرما۔ اب غور کرنا ہے، فرماتے ہیں وَمَغْبُوتٍ فِي أَوَّلِ لَيْلِهِ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رات کی ابتدا میں مغبوط ہوتے ہیں، یعنی قابل رشک ہوتے ہیں۔ شام ہوتی ہے، لوگ ان پر رشک کر رہے ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ کیسا اچھا ہے، کیا نعمتیں ہیں، فلاں فلاں، لیکن قامت بواقی ہے فی آخرہ، بواقی، باقیہ یعنی جو خواتین بین کرتی ہیں میت پر، جو روتی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اول لیل میں یعنی شام ہوتے ہی دنیا اس پر رشک کر رہی ہوتی ہے، وہ مغبوط ہوتا ہے، وہ قابل رشک ہوتا ہے، لیکن قامت بواقی ہے فی آخری، اسی لیل کے آخر میں، ابھی رات گزری نہیں ہوتی کہ رات کے آخر میں اس پر نوحہ کرنے والیاں نوحہ کر رہی ہوتی ہیں۔ مراد کیا؟ اسی رات میں ہی وہ چلا جاتا ہے۔ بس یہ ہے تیری زندگی اور موت، ایک دن کی پلاننگ بھی نہیں کر سکتا، ایک شب بھی اس کی یقینی نہیں ہے۔ بہت مختصر الفاظ میں امیر المومنین نے اس کو بیان فرمایا۔ وقال علیہ السلام، یہ فرمان، جیسے میں پہلے گزارش کی ہے کہ ہر فرمان ایسے لگتا ہے کہ جیسے مولا براہ راست مجھے مخاطب کر کے فرما رہے ہیں۔ ہر بندے کو شوق ہوتا ہے بہت بولنے کا، یا ہر بندے کو نہیں تو بہت سے لوگوں کو بہت بولنے کا شوق ہوتا ہے۔ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ جہاں میں بیٹھوں بس میں ہی بولوں، دنیا سنے، جس ممبر پہ میں آؤں وہاں واہ واہ ہو، میں بس یہ کچھ کر جاؤں کہ بعد دنیا یاد کرتی رہے۔ امیر المومنین اس لسان کے بارے میں اور بھی فرامین ہیں، زبان کے بارے میں متوجہ فرما رہے ہیں
کہ زبان کو کنٹرول میں رکھو، زبان کی حفاظت کرو، جو جی چاہے نہ۔ اگلا فرمان اس سے مربوط ہے۔ کیسے؟ بالکل آسان طریقے سے۔ مولا فرماتے ہیں الکلام فی وثاق کا، وثاق یعنی تیری قید میں، تیری گرفت میں ہے۔ کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی کلام ہو، وہ تیرے گرفت میں ہے، تیری قید میں ہے۔ ما لم تتکلم بہ، جب تک تو نے اسے تکلم نہیں کیا، بولا نہیں ہے، تب تک تیرے کنٹرول میں ہے۔ فَإِذَا تَكَلَّمْتَ بِهِ، اور جب تو اس کو زبان پر لائے گا، تو اس کو بول دے گا۔ صِرْتَ فِي وِثَاقِهِ، اب تو اس کی گرفت میں آ جائے گا۔ جب تک زبان پر اس کو نہیں لایا تھا وہ تیرے کنٹرول میں تھی، اب جب تکلمت بہ، تو نے اس کو بول دیا، ادا کر دیا، صرت فی وثاقہ، اب تو اس کے کنٹرول میں آ گیا ہے۔ فَخْزُنْ لِسَانَكَ، اپنی زبان کے حفاظت کر۔ خزانہ کر مراد محفوظ رکھ۔ کیسے حفاظت کر؟ کما تخزن، جیسے تو حفاظت کرتا ہے ذہب کا، اپنے سونے کی، وارقہ کا، چاندی کی، یعنی جس انداز میں تو سونے اور چاندی کی حفاظت کرتا ہے، اپنی زبان کی بھی اسی انداز میں حفاظت کر۔ کیوں؟ فَرُبَّ کَلِمَاتٍ صَلَبَتْ نِعْمَةً، بسا اوقات ایسی بات نکل جاتی ہے، ایسا کلمہ نکل جاتا ہے۔ میں مطالعے میں سوچ رہا تھا کہ شاید مولا آج کے سوشل میڈیا کے دور کو سامنے رکھ کر بیان فرما رہے ہوں گے کہ بندے سے ایک بات نکل جاتی ہے اور نادانستہ نکل جاتی ہے، لیکن چونکہ نکل گئی، پھر اس کو اس کی بڑی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ یعنی جس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا، بہت ساری چیزیں بچت ہو جاتی ہیں۔ اب تو ہر لفظ کو سوچ سمجھ کے ادا کرنا ہے۔ کیوں؟ آپ گیا اور ادھر آپ سائبر کرائم کی گرفت میں آ گئے۔ مولا گویا آج اس 2022 کو سامنے رکھ کر بیان فرما رہے تھے، فَرُبَّ کَلِمَاتٍ، بہت ساری ایسی باتیں ہیں، بہت سارے کلمات ہیں، بسا اوقات ایک بات بھی ایسی ہو سکتی ہے، صَلَبَتْ نِعْمَةً، جو تجھ سے بڑی نعمت کو چھین لے گی۔ وَجَلَبَتْ نِقْمَةً، جلب کرنا ہوتا ہے نازل کرنا، لے آنا، اور کسی مصیبت کو نازل کر دے گی۔ ممبر پر بیٹھا ہے، ایک عرصے سے بہترین چل رہا تھا نظام، اسلام قرآن پھیلا رہا تھا، ایک جملہ ایسا نکل گیا کہ وہ تبلیغ اسلام والی نعمت بھی گئی اور تھانے کچہری کی مصیبتیں گلے پڑ گئیں۔ آج کے اس دور میں امیر المومنین کا یہ فرمان ہم سب کے لیے بہت کارآمد ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو، ورنہ کبھی کچھ ایسا تم سے سرزد ہو جائے گا کہ تم پھر رہ جاؤ گے۔ اور اسی سے مربوط اگلا فرمان، اور پھر یہاں پر مکمل کرتے ہیں۔ فرمایا وقال علیہ السلام، امیر المومنین فرماتے ہیں، اب اس کو اور اس کو ملا کے پڑھیں گے پھر بات سمجھ آئے گی۔ فرماتے ہیں لا تقل ما لا تعلم، جس کا تمہیں علم نہیں، جس کا تمہیں یقین نہیں، اس کو کہہ بھی نہ، بول ہی نہیں۔ لا تقل ما لا تعلم، جس کا علم نہیں، علم کہتے ہیں یقین کو، جس کا علم نہیں، لا تقل، اس کو بول ہی نہ۔ اگلا مرحلہ نہ فقط یہ ہے کہ جس کا علم نہیں ہے اس کو کہنا نہیں ہے، بولنا نہیں ہے، بلکہ اگلا مرحلہ ہے لا تقل کل ما تعلم، جو کچھ جانتا ہے وہ سب کچھ بھی نہ بتا۔
بات کو ذرا سمجھنا ہے گہرائی سے. جس کا علم نہیں وہاں تو زبان نہیں کھولنی، یہ بات ختم. اور کل ما تعلم، جتنا جانتا ہے وہ سارا بھی لا تقل، سارا بھی نہیں بولنا. کلم الناس علی قدر عقولہم، جو کچھ تو جانتا ہے وہ سارے کا سارا بھی نہیں بولنا. اتنا بولنا ہے جتنی ضرورت ہے، اتنا بولنا ہے جتنی اگلے کی سمجھ ہے، جت کی فہم ہے. کلم الناس علی قدر عقولہم کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے معیار فکری اور ذہنی معیار کے مطابق گفتگو کرو. مولا فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَى جَوَارِحِكَ كُلِّهَا فَرَائِضَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے تمام اعضاء پر کچھ فرائض جو ہیں وہ عائد کیے ہیں. کچھ زبان کی ڈیوٹیاں ہیں، کچھ کانوں کی ڈیوٹیاں ہیں، کچھ ہاتھوں کی ڈیوٹیاں ہیں، کچھ آنکھوں کی ڈیوٹیاں ہیں. تمام اعضاء و جوارح پر اللہ نے کچھ فرائض ادا کیے ہیں. یحتج بہا علیکا، وہ اعضاء و جوارح تیرے اوپر، علیکا تیرے خلاف احتجاج کریں گے یوم القیامہ، قیامت کے دن. یا یحتج بہا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی اعضاء کے ذریعے تجھ پر حجت قائم کرے گا، دلیل لائے گا قیامت کے دن کہ جب تو کہے گا میں نے یہ نہیں کیا، تیرے اپنے اعضاء و جوارح گواہی دیں گے کہ اس نے یہ کیا تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرامین قرآن و اہل بیت کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.